بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك صدق اللہ العلی العظیم۔ چونکہ آج کی اس محفل پرنور سے خطاب کے لیے بہت ہی محترم اور انتہائی آپ سب جانتے ہیں جناب ڈاکٹر فرید موسوی صاحب جو میرے ساتھ ہیں، وہ انشاءاللہ ولایت پر پوری طرح بھرپور انداز میں انگلش میں آپ سے خطاب کریں گے، تو مجھے یقین ہے کہ ظاہر ان کے خطاب کے بعد مجھے کوئی ملے گا نہیں، اس لیے میں پہلے کر رہا ہوں۔ تو میں تقریر نہیں کروں گا۔ ایک پہلی بات یہ ہے کہ زینب اسلامک سوسائٹی کی طرف سے فنڈ ریزنگ پروگرام ہے، اس میں آپ حضرات سے درخواست کی ہے شرکت کی، اور نہ صرف شرکت کی بلکہ بھرپور مدد کی درخواست کی گئی ہے۔ اور چونکہ یہ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا میں اعلان کر دوں گا، تو ان کے نمائندے یہاں موجود تھے مگر شاید ان کو نیند آ گئی تھی تو وہ چلے گئے، تو بہرحال میں نے حسب وعدہ اعلان کر دیا۔ زینب اسلام سوسائٹی کی طرف سے پروگرام ہے، یقیناً وہ آپ حضرات کو پتہ ہوگا، فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں انہوں نے ہوٹل میں پروگرام رکھا ہے، اس میں آپ حضرات شرکت کریں۔ اور بھرپور یہ جتنی سوسائٹیز ہیں، جتنے ادارے ہیں، آپ حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں ادارے، آپ حضرات سے خواہش ہے، درخواست ہے کہ آپ بھرپور ان اداروں کی مدد کیجیے گا۔ ایک باوز وغن صلوات کی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، پہلا گھر روئے زمین پر رکھا گیا، وضع کیا گیا، بنایا گیا، وہ یہی مکہ مبارکہ میں بکے میں یہی خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ وہ لامکان کس کے لیے مکان بنا رہا ہے؟ میں صرف ایک ذہن بنا رہا ہوں، آپ کا اصل خطاب ڈاکٹر صاحب کریں گے آپ سے، مگر عجب انتظام ہے آنے والے کے لیے۔ اس آنے والے کے لیے قدرت کی طرف سے بالکل عقل سے ماورا انتظام ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، پہلا گھر روئے زمین پر جو بنایا گیا، رکھا گیا لوگوں کے لیے، لوگوں کی خاطر، وہ اسی مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں۔ یہ گھر وہ لامکان، اس کے لیے مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت، جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کرو ادھر خدا ہے۔ خدا کے لیے سمت نہیں ہے، وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے بندہ تجھ سے زیادہ قریب، خدا تجھ سے زیادہ قریب ہے، یعنی خود تجھ سے زیادہ تیرے قریب ہے خدا۔ سورہ قاف، اس کے معنی جو سب سے زیادہ قریب ہے، اس کی عبادت، اس کی پرستش کے لیے کسی در و دیوار و گھر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس گھر کی ساخت، اس گھر کی وضع، اس کی بنیاد، اس کی اساس کیوں؟ ایک اس کو ذہن میں رکھیے، اور دوسرا اس گھر کو سب سے پہلے بنایا، اور دوسرا ارشاد ہوتا ہے آیت الکرسی سورہ واقعہ بقرہ، اور اس کی بہت زیادہ قرآن کریم ظاہر ہے کہ پورا کا پورا کلام نور ہے، مگر آیت الکرسی سب سے اہم ترین قرآن کی آیات میں افضل ترین آیت الکرسی ہے۔ اور آیت الکرسی میں جو جس کی مناسبت سے اس آیت ہی کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، کرسی کے معنی وہی ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسے نہ گھر کی ضرورت ہے نہ کرسی کی، کس کے لیے وہ کرسی بھی بنا رہا، گھر بھی بنا رہا۔ یہ کون آ رہا جس کے لیے گھر بھی بنا کے تیار کر رہا، کرسی بھی بنا کے تیار کر رہا؟ اور پھر سورہ واقعہ قمر ارشاد ہوتا ہے، ارشاد پروردگار مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اس ملیک مقتدر کے ساتھ ہی کچھ صوفے ہیں۔ کس کے لیے صوفے؟ پروردگار تو صوفے میں رہنے کے لیے تجھے مکان کی ضرورت نہیں ہے، وہ کون ہے جو تیرے ساتھ تجھ جیسا جو تیری کرسی پر آ کے بیٹھ جائے؟ یہ کس کے لیے تو نے کرسی بنائی ہے، کس کے لیے تو نے صوفے بنائی ہیں؟ ارشاد ہوتا ہے سورہ واقعہ بلد، فلا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی۔ کیوں قسم کھاتا ہوں؟ فلا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے حبیب
اس شہر کی قسم صرف اس لیے کھاتا ہوں کہ چونکہ تو اس شہر میں رہ رہا. تو چلیے مکہ کی قسم تو خدا نے اس لیے کھائی کہ چونکہ خاتم الانبیاء رہتے ہیں. آگے چلیے اگلی آیت کیا؟ ووالد وما ولد، اور مجھے باپ کی قسم ہے اور اس کے بیٹے کی قسم. یہ کون باپ ہے جس کی وہ قسم کھا رہا؟ یہ کون بیٹا ہے جس کی وہ قسم کھا رہا؟ ماں جو ہے ماں موصولہ ہے، جس کے معنی جس کی کیفیت، ولادت کی کیفیت بشریت سے مختلف ہے، جس کا آنا سب سے مختلف ہے، جس کے آنے کی جگہ سب سے مختلف ہے. اور آپ دیکھ لیجئے بیٹے سے پہلے باپ کی قسم کھاتا اور پھر بیٹے کی قسم کھاتا ہے. تو لاکھ کافر کہہ دے جس کے باپ کی قسم خدا کھا لے، اسے تو کچھ بھی کہہ دے. میں صرف ایک تصویر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس آنے والے کو اگر سواری دی ہے تو سواری کی والعادیات ذبحا، سورہ والعادیات جنگ مفسرین جنگ ذات السلاسل کے بعد اتری ہے، جنگ ذات السلاسل کے بعد اتری ہے. کس کی شان میں اتری ہے؟ عجیب بات نہیں ہے کہ پروردگار عالم براہ راست، میں پہلے بھی عرض کر چکا، اب اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں، چلے گئے ہیں. ایک مومن نے مجھ سے فون پر کہا کہ یہاں مومن لاج میں جو عالم دین ہے، اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، اور اتفاق سے وہ اب مکتبہ اہل البیت کی طرف چلے ہیں. ان کا نام بھی غالباً ہاشمی ہے. ہاشمی ایک کتاب لکھ رہے ہیں حضرت ابو طالب پر. حضرت ابو طالب پر کتاب لکھتے ہوئے انہوں نے مجھے فون کیا، فون کر کے کہا کہ مولانا میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ کیا ہوا. میں نے کہا جی ہاں فرمائیے. اہل حدیث میں سے ہاں، یعنی بریلوی نہیں ہے، اہل حدیث میں سے دیوبندی. میرے ساتھ کیا ہوا، میں حضرت ابو طالب پر کتاب لکھنے کے لیے، میں نے موجود ہے یہیں اہل میں رہتا، آپ سب جانتے ہیں. میں جب کتاب لکھنا شروع کی تو میں نے سوچا کہ وہ خدا جس نے سورہ احزاب میں پیغمبر کے غلام زید کا نام تو لے لے، اور جس علی نے پیغمبر اور خدا کے نام کو روشن کیا اس کا نام نہ لے قرآن کریم میں. یہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کے غلام کا نام تو قرآن میں آ جائے اور علی کا نام نہ آ جائے؟ میں پریشان تھا، تو میں نے فوراً گفتگو کو کاٹتے ہوئے کہا مجھے حیرت ہے، آپ تو ماشاءاللہ سے حافظ قرآن ہیں. علی کا نام قرآن میں ایک دفعہ نہیں 4 دفعہ آیا ہے. سورہ بارکہ مریم میں 2 دفعہ آیا، اور سورہ مریم میں علی 2 دفعہ آیا. سورہ ہجر میں علی 1 دفعہ آیا. اور یہ علی نام یعنی امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ہجر میں تو صاف طور سے، اور سورہ یونس میں 1 دفعہ آیا. 4 دفعہ قرآن کریم میں علی کا نام آیا. علی کا نام کس معنی میں آیا؟ ایک جگہ آیا ہم نے ان سارے انبیاء کو علی کی زبان دی، ان سارے انبیاء کو علی کی زبان دی. تو سارے انبیاء کی زبان عصمت بولتی تھی تو وہ گویا علی کی عصمت بول رہی تھی، علی کی زبان بول رہی تھی. میں نے جب مولانا سے کہا، ظاہر ہے انٹرنیٹ پر جا رہے سن رہے ہوں گے، آپ زندہ ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں کہ مجھ سے کیا بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں پریشان تھا، میں بہت مشکل میں تھا، کیسے ممکن ہے قرآن کریم میں علی کا نام نہ آئے؟ تو میں نے کہا مولانا علی کا نام 1 دفعہ نہیں 4 دفعہ آیا قرآن کریم میں. شاید 4 دفعہ اس لیے آیا ہے کہ آپ چونکہ چوتھا مانتے ہیں، ویسے ہی 4 دفعہ آیا، ورنہ 10 دفعہ آ جاتا، 12 دفعہ آ جاتا، 14 دفعہ آ جاتا، مگر 4 دفعہ آیا ہے. تو کہنے لگے خدا کی قسم مولانا جو آیت آپ نے بتائی میں سوچ کے سویا کہ کیسے ممکن ہے کہ پیغمبر کے غلام زید کا نام تو آ جائے قرآن کریم میں اور علی کا نام نہ آ جائے، کیسے ممکن ہے؟ میں جب سویا تھا تو مجھے خواب میں آیا، ہاشمی کیا تجھے نہیں پتا قرآن کریم مولانا جو ابھی جو آپ نے آیت بتائی وہی میرے خواب میں وہی آیت آئی. کہا تو سورہ مریم کو اٹھا کے دیکھ لے کہ ہم نے علی کا نام اس طرح سے بیان کیا ہے کہ تجھے نہیں پتا علی کا نام. تو میں عرض کروں کہ اب آپ مطمئن ہو جائیے کہ قرآن کریم میں مولا کائنات کا نام تلاش کرنے والے کے لیے قرآن کریم نے 4 مقامات پر مولا کائنات کا نام لیا. ایک مقام پر تو قرآن کریم نے صراط مستقیم کے سلسلے میں ارشاد ہوا، صراط مستقیم یہ علی کی صراط مستقیم ہے. تو اس کو وہاں پر علا لکھ دیا. علا یعنی علا لکھنے سے وہ جو اللہ کے اوپر سے گزرتا، اللہ کے اوپر سے کون سا راستہ گزرتا؟
اللہ کی طرف جو راستہ گزرتا ہے وہ علی کا راستہ ہے، کیونکہ علی لکھنے کی صورت میں اللہ کی طرف والا راستہ جو علی کا راستہ ہے، یہ معنی بنتے تھے۔ تو کیا کیا، اس کو علا لکھ دیا۔ علا لکھنے کی کیا معنی، یعنی اللہ کے اوپر سے، بھلا اللہ کے اوپر سے بھی کوئی راستہ گزرتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی مسلمان کا راستہ اللہ کے اوپر سے گزرتا ہو جو اللہ کو بھی سمجھ میں نہ آئے۔ یہ ان مسلمانوں کا مسئلہ۔ میں عرض کروں کہ واقعاً امیر المومنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ کو جس طرح سے ابھی ایک مصرے میں کہا کہ پیغمبر خدا نے بھی بڑی احتیاط سے، بہت احتیاط سے کام لیا، کہ جس وقت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے دیکھا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں، اتفاق سے میں کرامات علی کے نام سے کتاب لے کر میرے ہاتھ میں ہے، امیر المومنین صلی اللہ علیہ کے سلسلے میں حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں پیغمبر خدا سجدے میں تھے، کچھ پڑھ رہے تھے، میں گیا، میں نے پوری توجہ سے غور سے سنا کہ سرور کائنات سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں، اتنا لمبا سجدہ اور سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو سجدے میں سرور کائنات، سجدے میں خاتم الانبیاء، سجدے میں پیغمبر خدا یا سین والقرآن الحکیم طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، وہ پیغمبر سجدے میں پڑھتے ہیں الہی بحق علی، الہی بحرمت علی، الہی بعزت علی، الہی بحقیقت علی، خفف وزری، پروردگار تجھے علی کی عظمت کا واسطہ ہے، علی کی جلالت کا واسطہ ہے، علی کی حقیقت کا واسطہ ہے، میرے دوش پر جو رسالت کا بوجھ ہے اسے آسان کر دے، اسے آسان کر دے، اسے آسان کر دے۔ مسلسل اس جملے کو دہرانے تھے، مجھے حیرت ہوئی، سلمان کہتے مجھے حیرت ہوئی کہ پیغمبر خدا سے علی کا واسطہ دے کے دعا مانگ رہے، وہ بھی سجدے کی حالت میں، پیغمبر سجدے کی حالت میں۔ تو اب دوسری روایت سرور کائنات کی، اب بس اس روایت پہ میں اپنی گفتگو ختم، میں ڈاکٹر صاحب تقریر کریں گے۔ دوسری روایت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب سرور کائنات کی زندگی کے آخری لمحات تھے، کتاب میرے سامنے ہے کرامات علویہ، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب زندگی کے بالکل آخری لمحات تھے، لبھہ مبارک ہل رہے تھے، جس وقت انسان کلمہ پڑھتا ہے، جس وقت انسان روح مقدس کے پرواز کرنے سے پہلے، جس وقت انسان خدا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے کلمہ توحید پڑھتا ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں چونکہ کم عمر تھا اور میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہیتا بھی تھا، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا بھی دیا کرتے تھے، تو میں فوراً گیا میں سن لوں کہ سرور کائنات زندگی کے آخری لمحے لبوں پر کیا ہے۔ تو میں نے اپنے کانوں سے خاتم الانبیاء کو کہتے ہوئے سنا، پروردگار تجھے علی کا واسطہ ہے۔ عجب ہے کہ خاتم الانبیاء زندگی کے آخری لمحے بارگاہ الہی میں علی کا واسطہ دے کر یہ کہہ دیں، میرے معبود تجھے علی کا واسطہ ہے، تجھے علی کا واسطہ ہے، تجھے علی کا واسطہ ہے، میرے معبود میرے اس بوجھ کو جس نے میری کمر کو جھکایا ہے آسان کر دے، ہلکا کر دے، میرے معبود بس تجھے علی کا واسطہ ہے، اب تو اپنی بارگاہ میں مجھے بلا دے۔ یہ زندگی کے آخری لمحے، زندگی کے آخری لمحے خاتم الانبیاء کی زبان سے، سجدے کی حالت میں خاتم الانبیاء کی زبان سے، اور سرور کائنات نے یہ جو آپ نعت علی پڑھتے ہیں، یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی پوری تفصیل بہرحال میں وعدہ آپ سے یہ کہ میں تقریر نہیں کروں گا۔ آج کی اس تقریر کے اصل خطیب ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر فرید موسوی ہیں، جن کو میں نے خاص طور سے زحمت دی ہے اور اکثر میں زحمت دیتا رہتا ہوں۔ وہ انگلش میں انشاءاللہ ولایت پر میں نے ایک مقدمہ بنا کر ان کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو علی آسمان میں، علی فرشتوں کے درمیان، علی انبیاء کے درمیان، علی پہلے، علی بعد میں، علی کائنات سے پہلے، علی کائنات کے بعد، علی عالم ملکوت میں، عالم لاسوت میں، عالم ناسوت میں، عالم
ملک میں، علی زمین پر، علی عرش پر، فرش پر، علی کہاں کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے، اس پر میں ولایت کے عنوان سے ڈاکٹر فرید سے درخواست کروں گا وہ انگلش میں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے اور سب کے لیے اپنی علمی تقریر سے اس محفل پرنور کا خاتمہ فرمائیں. میری طرف سے التماس دعا.